آغاز میں خبر آپ کو دیں، طوفانی بارشوں سے 24 گھنٹے کے دوران 9 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہوئے۔ ملک بھر میں بارشوں کے دوران مختلف واقعات میں 76 افراد جاں بحق جبکہ 133 زخمی ہوئے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ NDMA نے ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات سے متعلق رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 9 افراد جاں بحق ہوئے اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ پنجاب میں 5 اور خیبر پختونخوا میں 2 افراد جان سے گئے۔ 25 جون سے اب تک بارشوں سے ملک بھر میں 76 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 30 مرد، 15 خواتین اور 31 بچے شامل ہیں۔ سب سے زیادہ 48 اموات پنجاب میں ہوئی ہیں۔ خیبر پختونخوا سے 20، بلوچستان سے 5 اور آزاد کشمیر سے 3 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 33 افراد زخمی ہوئے، جن میں 49 مرد، 38 خواتین اور 48 بچے شامل ہیں۔ ملک بھر میں 78 گھروں کو نقصان پہنچا۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید بارشوں سے اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ مانسون بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیمز میں بھی پانی کا ذخیرہ بڑھ گیا ہے۔ دوسری جانب ندی نالوں میں بھی طغیانی کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ مونسون بارشوں سے دریاؤں میں سیلابی کیفیت، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، ڈیموں اور بیراجز کی سطح بھی بلند۔ فلڈ کمیشن کے مطابق دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر 1,22,000 کیوسک کا ریلا داخل ہو چکا ہے۔ مرالہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں دریائے چناب میں 1,90,000 کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ نوشہرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 63,000 کیوسک ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,85,000 کیوسک ہے۔ چشمہ بیراج پر پانی کا بہاؤ 2,39,000 اور تونسا بیراج پر 21,000 کیوسک ہے۔ گدو بیراج کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,87,000 کیوسک جبکہ سکھر بیراج پر پانی کی آمد 1,37,000 کیوسک ہے۔ دریائے جہلم میں منگلہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 80,000 کیوسک ہے۔ فلڈ کمیشن کے مطابق دریائے جہلم میں گزشتہ روز 1,25,000 کیوسک کا ریلا آیا۔ سیلابی ریلے کا پانی منگلہ ڈیم میں ذخیرہ کر لیا گیا ہے۔ منگلہ ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 49 فٹ باقی ہے۔ دریائے جہلم کے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا کوئی خدشہ نہیں۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے چیئرمین PTI کے خلاف توشہ خانہ کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ سماعت 12 جولائی کو ہوگی۔ عدالت نے گواہان کو شہادتوں کے لیے طلب کر لیا ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ چیئرمین PTI کے خلاف توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار، آئندہ سماعت پر ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ عدالت نے 12 جولائی کو گواہان کو شہادتوں کے لیے طلب کر لیا۔ توشہ خانہ کیس پر سماعت ایڈیشنل جج اسلام آباد ہمایوں دلاور نے کی۔ چیئرمین PTI کے وکیل خواجہ حارث عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ بیرسٹر گور نے پیر تک سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ جج نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو اتنا بڑا ریلیف دیا ہے، جس پر وکیل کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ ہائی کورٹ نے ہمیں سننے کے لیے آپ کے پاس بھیجا، میں اس پر متفق نہیں۔ چیئرمین PTI سے ان کا حق لیا جا رہا ہے۔ 12 جولائی تک وقت ہے، جلدی میں فیصلہ کیا تو ناانصافی ہوگی۔ جج کا کہنا تھا کہ خواجہ حارث سینئر وکیل ہیں، ان سے اس رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ توشہ خانہ کیس پر ہر پاکستانی کی نظر ہے۔ توشہ خانہ کیس جب سے آیا میری عدالت میں دیگر کیسز رک گئے ہیں۔ آج کے علاوہ آپ کو کوئی تاریخ نہیں دی جائے گی۔ وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ چیئرمین PTI متعدد بار استثناء کی درخواست دائر کر چکے اور صرف تاخیری خربے استعمال کر رہے ہیں۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے چیئرمین PTI کے وکلاء کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ 9 مئی کے واقعات کے ہائی پروفائل کیسز میں ضمانت پر رہائی کا معاملہ، نگران پنجاب حکومت کا ضمانتیں منسوخ کرانے کے لیے اپیلیں دائر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ میں ملوث 171 شرپسندوں کی شناخت نہ ہونے کا سخت نوٹس لیا ہے۔ لیاقت انصاری کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائی میں پیش رفت کا جائزہ، ہائی پروفائل کیسز میں ضمانت پر رہا ہونے والوں کی ضمانتیں منسوخ کرانے کے لیے اپیلیں دائر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ میں ملوث 171 شرپسندوں کی شناخت نہ ہونے کا سخت نوٹس، شناخت کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے اور مفرور مرکزی شرپسندوں کو جلد قانون کی گرفت میں لانے کا حکم۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ تمام شرپسندوں کے خلاف کیسز کو پیش
پیشہ ورانہ طریقے سے آگے بڑھایا جائے، ٹیکنیکل کے ساتھ ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے مفروروں تک پہنچا جائے۔ محسن نقوی نے واضح کیا کہ مفرور شرپسند جتنا مرضی چھپ لیں ان تک پہنچیں گے۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے ملک کی اساس پر حملہ کیا گیا، جلاؤ گھراؤ، لوٹ مار اور توڑ پھوڑ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ شرپسندوں نے جو گھناؤنا کھیل کھیلا وہ ناقابل معافی جرم ہے، سیاست کی آڑ میں دہشت گردی کی گئی، ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ پنجاب میں سیلاب اور محرم الحرام سے متعلق اقدامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ 4 شیڈول میں شامل افراد کی نقل و حرکت پر بھی پابندی عائد۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں شرپسندوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محمد یاسین کی رپورٹ۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی اور ممکنہ سیلاب کے اقدامات کے حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں 4 گھنٹے طویل اجلاس ہوا۔ پنجاب میں 4 شیڈول میں شامل افراد کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر پنجاب بھر میں شرپسندوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح پنجاب بھر میں سرچ اینڈ سویپ اور کومبنگ آپریشن کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ RPOs اور DPOs کو محرم الحرام کے دوران قیام امن کے لیے ٹاسک دے دیا گیا۔ امن کمیٹیوں کو فعال کرنے کا حکم۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان نے کہا کہ محرم الحرام میں قیام امن کے لیے تمام اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب چیف سیکرٹری پنجاب نے دریائے چناب اور اس سے منسلک ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ کی مکمل مانیٹرنگ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل رکھے جائیں، غفلت برداشت نہیں ہوگی۔ اجلاس میں IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان سمیت متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ کوئٹہ میں بلدیاتی ادارے غیر فعال ہیں۔ کاؤنسلرز نہ ہونے کے باعث شہریوں کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو رہے۔ الیکشن کمیشن نے جلد لوکل باڈیز کے انتخابات کا عندیہ دے دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرید اللہ خان۔ بلوچستان میں بلدیاتی اداروں کی مدت جنوری 2019 کو پوری ہونے کے بعد لوکل باڈیز کو تحلیل کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ سال 29 مئی کو کوئٹہ کے علاوہ صوبے کے 35 اضلاع میں یونین کونسل کی سطح پر انتخابات ہوئے۔ اب ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمینز کے چناؤ کا آخری مرحلہ بھی مکمل ہو چکا، مگر صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن نہ ہونے کے باعث شہر مسائلستان میں بدل گیا ہے۔ عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے، ہر ایک اپنے موج مستی میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کوئٹہ شہر میں سب رہتے ہیں، جتنے MNAs ہیں، جتنے MPAs ہیں، سینیٹر ہیں، سب کوئٹہ میں رہتے ہیں، لیکن اس کو اون کوئی نہیں کرتا۔ کوئٹہ میں بلدیاتی اداروں کا وجود نہ ہونے کے سبب پورا نظام جمود کا شکار ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ پہلے معاملہ ہائی کورٹ میں تھا، اب فیصلہ آ گیا ہے، جلد کوئٹہ میں لوکل باڈیز الیکشن کے شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ کوئٹہ کا معاملہ عدالت میں تھا، عدالت کا بھی فیصلہ آ گیا اور اس پہ جو آرڈر تھے عدالت کے اس پہ اکارڈنگلی پروونشل گورنمنٹ نے کارروائی بھی کر دی۔ اب اس کے لیے انتظامات مکمل کر دیے ہیں۔ کوئٹہ پہلے 2 ٹاؤنز میں منقسم تھا، اب 4 ٹاؤن بنائے جا رہے ہیں۔ توقع ہے اگلے ماہ سے بلدیاتی انتخابات کے لیے نئے سرے سے حلقہ بندی کا کام شروع ہو جائے گا۔ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کے لیے حکومت کو فوری طور پر اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ صوبائی دارالحکومت کے مسائل حل ہو سکیں۔ کیمرہ مین عبدالوہاب کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ شروع کرتے ہیں شہر قائد کے، جہاں پہ صفائی کی ابتر صورتحال اور صاف پانی کی عدم فراہمی سے بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ شہر میں رواں سال 83,000 سے زائد افراد ڈائریا اور 53 افراد ہیضے کا شکار ہوئے۔ کراچی میں گندگی اور گندے پانی کی فراہمی کے باعث شہری بیمار ہونے لگے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق رواں سال اب تک ڈائریا کے 83,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ 53 افراد ہیضے کا شکار ہوئے۔ سب سے زیادہ 32,057 کیسز ضلع وسطی میں رپورٹ ہوئے۔ دوسرے نمبر پر ضلع ملیر میں 14,432 افراد اس بیماری کا شکار ہوئے، جبکہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 12,000 سے زائد شہری ڈائریا کا شکار ہیں۔ سب سے کم 3,952 ڈائریا کے کیسز ضلع کورنگی میں رپورٹ ہوئے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں شہریوں کو ڈائریا سے محفوظ رہنا ہے تو پانی ابال کر پئیں، سبزیاں پھل دھو کر استعمال کریں اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ گزشتہ دنوں میمن گوٹ میں بھی ڈائریا اور ہیضہ کی وبا سے 350 لوگ متاثر ہوئے تھے، جس میں ایک خاتون کی جان بھی چلی گئی تھی۔ 3 روزہ شندور فیسٹیول کے دوسرے روز بھی پولو کے میچز کے ساتھ مختلف ثقافتی پروگرام کا سلسلہ جاری رہا۔ فیسٹیول میں ملکی سیاحوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سیاحوں نے بھی شرکت کی۔ دوسرے روز کھیلے گئے پولو میچ میں گلگت بی کی ٹیم نے چترال بی کی ٹیم کو ہرا دیا۔
दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड पर 3 रोजा शंदूर फेस्टिवल के दूसरे रोज भी मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। दूसरे रोज के आगाज पर पैराग्लाइडिंग, चित्राल स्काउट समेत दीगर बैंड्स का रिवायती रक्स और दीगर रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। शंदूर फेस्टिवल में मुल्की सयाहों के साथ बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाहों ने भी शिरकत की। फेस्टिवल के दूसरे रोज की तकरीबात का इफ्तिताह डायरेक्टर जनरल GB स्काउट ब्रिगेडियर अरसलान इसरार मिर्जा ने पोलो गेंद फेंक कर किया। पाकिस्तान आर्मी, फ्रंटियर कोर और जिला इंतजामिया के मुश्तरका इश्तराक से सकाफती मेले का भी इनाकाद किया गया। दूसरे रोज पोलो मैच में गिलगित बल्तिस्तान बी और चित्राल बी की टीमें आमने सामने हुई। दिलचस्प मुकाबले के बाद गिलगित बी ने चित्राल बी की टीम को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। फातेह टीम में इनामात भी तकसीम किए गए। शंदूर फेस्टिवल 9 जुलाई तक जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। खबर आपको दे, दरिया चिनाब में शदीद सैलाबी कैफियत पैदा होने का खदशा है। 10 जुलाई तक दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट। जम्मू से जिला सियालकोट में दाखिल होने वाले दरिया चिनाब के कैचमेंट एरिया में इस वक्त शदीद बारिशें हो रही हैं, जिसके बायस दरिया के बिफरने का इम्कान जाहिर किया गया है। 960 किलोमीटर तवील दरिया में 10 जुलाई तक शदीद सैलाबी कैफियत बरकरार रह सकती है, जिस दौरान दरिया में आने वाला सैलाबी रेला 4 लाख क्यूसिक तक पहुँच सकता है। दरिया चिनाब में सैलाबी सूरत हाल होगी, जिसमें से हाई फ्लड तक हो सकता है। और ये 8 और 9 तारीख के दरमियान जो है वो रेला जो है अगर इंडिया से पानी आता है तो पाकिस्तान के इलाकों में मराला पे दाखिल होगा और अगले 1-2 दिन तक वो आगे जाते हुए जो है जो इलाके हैं उनको वो अफेक्ट करेगा। मुतल्लिका इदारों की तरफ से सूरत हाल को अलार्मिंग करार देते हुए ये इम्कान भी जाहिर किया गया है कि अगर भारत की तरफ से भी दरिया में पानी छोड़ा गया तो सैलाबी रेले की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों की तरफ से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम जो अजला हैं, तमाम जो डिवीजन हैं, उनके कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हमने इंटीमेट कर दिया है, वेदर एडवाइजरी भी इशू कर दी है, ताकि वो जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिवीजन लेवल पे लेने वाले होते हैं वो ले लें। इसके अंदर हम अपने हेल्थ के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको सेंसिटाइज़ करते हैं ताकि हेल्थ फैसिलिटीज़ इन केस और अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी भी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो ऑन बोर्ड हो। दरिया सतलुज और रावी से मुल्हिका नदी नालों में भी पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान जाहिर किया गया है। ऐसी किसी भी सूरत हाल में खैर की दुआएं तो ज़रूर मांगी जाती हैं और मांगी भी जानी चाहिए, लेकिन दुआ के साथ साथ ज़रूरी है कि दवा का एहतमाम भी किया जाए ताकि नुकसानात से पूरी तरह महफूज रहा जा सके। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।